میں نے بھی ایک ویڈیو غلطی سے ڈال دی تھی، بعد میں مجھے ابو حمدان نے سمجھایا کہ نہیں یہ بے ایمان ہے، تو کافی لوگ اس ویڈیو کو ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ جو دو پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا ایسا کریں، تو وہ جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں ایزیلی لوگوں کو نا، تو لوگ وہی کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا جائیں ووٹ ڈالیں اور باہر آ کے بیٹھ جائیں لائے قطار و قطار اور ویٹ کریں اپنے کیا کہتے ہیں رزلٹ کا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ پاکستان میں کوئی الٹی گیم چلنے والی ہے، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ ایسا ہوگا کہ ہمیں بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ جو حالات ابھی ہو رہے ہیں نا اندر اندر بہت غلط قسم کے حالات ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک کیس کے بعد ایک کیس خان صاحب کے اوپر، ایک کیس کے بعد، اور اب دیکھیں کیا رزلٹ کیا نکالتے ہیں، ایسے جاہل اور اتنے کم بخت لوگ ہیں، کم ظرف لوگ ہیں، کوئی عزت کوئی اخلاق کوئی ان کے دائرہ نہیں، اسلام کو تو یہ بھول چکے ہیں، یہ تو نان مسلم بھی ایسا نہیں کرتے، میں کسی ایک مذہب کا نام نہیں لوں گی، نان مسلم بھی یہ حرکتیں نہیں کرتے جو پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں، ایک باری بتا دو تو آپ لوگوں کا فیصلہ کر دیں لوگ۔ جی اوسی بھائی ایک دفعہ بتا دو تو ہم فیصلہ کر دیں۔ عابد بھائی میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو 8 فروری کو جو واٹر شیڈ ایونٹ انہوں نے کرنا ہے، بہت بڑا میگا ایونٹ انہوں نے کرنا ہے، جس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اقبال کا شعر ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں تلاطم نہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے عابد بھائی اس چیز کی، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ طوفان ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اقبال کی دعا ہے، اقبال کہتا ہے کہ قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہے کہ ان کے جو ہے ان کے اندر وہ تلاطم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میرا خیال ہے یہ فوجی پیدا کریں گے انشاءاللہ، اور انگلی پکڑ کے آپ کو ابھی یہ ہم نے 9 مئی یہ کی بات کی نا یہاں پہ، اچھا یہ جتنے گلو باٹ ہیں ان کے نون لیگ کے جتنے گلو باٹ ہیں ان کے لیے اب یہ ایک فیشن ہے کہ تمہارا لسٹوں میں نام ڈلوا دیں گے تمہارا، یعنی ہر بندے کو جس کا کسی کے ساتھ مثال کے طور پہ کرائے کی سائیکل کا بھی تنازع ہے، تو وہ کرائے کی سائیکل کے تنازع کے اوپر بھی جو دھمکی دیتا ہے دوسرے کو، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا لسٹوں میں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو جعلی ایونٹ انہوں نے کیا سر 9 مئی کو جو جعلی ایونٹ کیا ہے، 9 مئی جعلی 9 مئی کیا، فیک 9 مئی کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ ریئل 9 مئی، ہمیں اصلی 9 مئی کی 9 مئی اوریجنل 9 مئی جو ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ہوگا وہ، اور وہ میرا خیال ہے کہ فوجی انگلی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں آپ کو اسی جگہ پہ۔ جی ارون بھائی فوجی ہمیں انگلی پکڑ کے اس طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ارون بھائی؟ باجی نے باتیں کی بڑی کلیئر، بڑی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور دوسرے بھائیوں نے بھی دیکھیے جی ہمارے لیڈر کی تو یہی ایڈوائز ہے، نہیں تو آپ تک تو لوگ تب گئے تھے 9 مئی جیسے انہوں نے کہا ان کا خود ہی تھا، آپ کو تو یہ پکڑ کے لے گئے تھے، تو بعد میں ان کو سمجھ آ گئی کہ دنیا کیا چاہتی ہے، اور پھر انہوں نے جا کے ان کو شفٹ کیا، اسی رات معافی مانگی اور کہا کیس وہیں سے شروع ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آئی تھنک یہ سارا ایسا کوئی بلیک کیا ہوا ہے لوگوں کو اور پکڑا ہوا ہے کہ ایون وہ چیف جسٹس آپ اس دن کہہ رہے ہیں، وہ اٹارنی جنرل کے طور پہ کوئی آدمی گیا تو کہہ رہے ہیں تو بتاؤ نا نظام کون چلا رہا ہے، امیجن چیف جسٹس یہ پوچھ رہا ہے کون چلا رہا ہے، نام کیوں نہیں لیتا؟ ارون بھائی میں آپ کو ایک منٹ روکوں گا، آپ ہی بات کریں گے، مانی میں ان باکس اس وقت نہیں چیک کر سکتا، دوسری آئی ڈی پہ بھیجو، اور دوسرا یہ ہے کہ بی ایف ٹی بھائی آپ لے کے چلیں، اور ارون بھائی کے بعد پھر آپ اوور ٹو یو سر۔ جی ایک منٹ مجھے دیجیے گا، میں باہر آیا ہوں صرف، پھر میں نے جانا ہے، 1 منٹ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے وعلیکم السلام۔ جی آپ بات کریں، آپ بات کمپلیٹ کریں، جی آپ کمپلیٹ کریں۔ جی بی ایف ٹی ویلکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ، بڑا کام کر رہے ہیں۔ نہیں بس باقی باتیں تو ساری ہو گئی ہیں، وہ
سمجھ آ گیا ہے. دیکھیں جی کیا سائفر کیس اور کیا توشہ خانہ اور کیا جو ہے نا یہ عدت والا مسئلہ. بلکہ اسلم راجہ صاحب نے حالانکہ پتہ تھا کیا فیصلہ آنا ہے, انہوں نے اپنی کمپین چھوڑ کے وہ گئے. اور جیسے کہ ابھی ایک بھائی نے ریفرنس بھی دیا تھا, انہوں نے اس قاری صاحب کا وہ بیان ریکارڈ کیا ہوا سنوایا کہ اگر عورت اپنی عدت کے بارے میں کہہ دیتی ہے کہ وہ ہو گئی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, وہیں سے شروع ہو جائے گا. تو وہاں پر اسلم راجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے وہ ہم چلانا چاہتے ہیں. تو وہ دیکھیے کہنے لگے جی کہ کمپیوٹر کا تو ہے لیکن وہ اسپیکر نہیں کام کر رہا. تو انہوں نے کہا ہم اس کو پھر فرینزیکلی بھیج دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے سوچا اگر فرینزیکلی جاتا ہے تو کیس کا ڈیسائیڈ ہی نہیں ہونا آج. تو کہنے لگے تھوڑی دیر میں اسپیکر ٹھیک ہو گیا. بٹ اینی ہاؤ اٹس ویری سیڈ, بہت نیچے گر گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری امیدیں بھی ہیں, ہماری کوشش بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معجزہ ہوگا جیسے اب تک اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو بچایا ہے. دیکھیے ان کے پر قاتلانہ حملہ ہوا, ان کے کردار کشی ہوئی, توشہ خانہ کے جھوٹا ہے یار. یہ پائن ایپل تک لے گئے ہیں, اتنے بے شرم ہیں, بی ایم ڈبلیو گاڑیاں لے گئے ہیں یار, ساری دنیا کو پتہ ہے. اور وہاں ابو دھابی کی ایمبیسی سے کوئی انڈین بندے کو تصویر دکھا کے اس کا ایسٹیمیٹ لگائے. اتنے بوگس یہ کام کر رہے ہیں. اور جیسے وہ بھائی صحیح فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی خود اپنی آخری حد تک جا رہے ہیں. دے آر ناٹ لسننگ دا اینی باڈی, اور نہ یہ جو ہے نا کیس کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ آن دا لائٹر نوٹ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, بزرگ ایک دفعہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے کہ بنی کی اور مسلمان کی لڑائی ہو گئی. تو بنیے نے گرا لیا کس طریقے سے, تو مسلمان جو ہے نا نیچے تھا, تو بنیا اوپر بیٹھا ہوا رو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو گرا پڑا ہوں, رو کیوں رہے ہو؟ کہنے تو اٹھ کے میں نے مارے گا. تو ان کا یہی حال ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے. ارون جی بھائی میرے خیال میں میں نے جو کویشچن کیا تھا آپ سے, آپ میرے خیال اس سے بہت کوسوں دور چلے گئے ہیں. جی فرمائیے, سوری. میرے اوسی بھائی نے کہا تھا کہ جی یہ انگلی پکڑ ایک کے منٹ مجھے دیجیے گا. جی جی کون جی چودھری, عابد بھائی وہ فیصل بھائی جانے والے تو ان کو 1 منٹ دے دیجیے گا, وہ کب جی جی سے جی ریکویسٹ فیصل, کر جی رہے تھے. جی ٹھیک فیصل, جی ٹھیک, فیصل, ویلکم جی, ویلکم جی جی جی. جی جی فیصل. فیصل جاوید ہے. جی فیصل چودھری. السلام علیکم. اچھا ایک چیز میں یہ ایڈ کروں گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں 2 فیصلے یہ سنائے گئے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھے. ایک آج عمران خان صاحب والا, اور دوسرا ایک کراچی میں بھی سیم وہی ہوا ہے کہ میاں بیوی اور بیوی نے کیس کیا ہے کہ جی اس نے مجھ سے زبردستی جو ہے نا وہ ہم بستری کی ہے. ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ایسی بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن عدالت نے اس کو 3 سال کے لیے سزا دے دی ہے. تو یہ مسلمانوں کی جو اور پاکستان کی ہسٹری میں آج یہ 2 فیصلے جو ہوئے یہ دماغ سے اوپر کے لیول کے ہیں. تو یہ صرف مغرب کو خوش کر رہے ہیں, پاکستان کو, اسلام کو, کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے. اللہ ان کو نیست و نابود کرے. دوسرا یہ کہ میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ کافی ساری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں جن سے یہ تارڑ والی اور ہمارے علاقے کے کچھ لوگ غنڈہ گردی کر رہے ہیں. تو تمام دوست اس کو شیئر بھی کیا کرے تاکہ یہ بے نقاب ہو. ہمارے علاقے میں ایک ایم این اے وہ کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے کہ جو بھی ایجنٹ نظر آئے پی ٹی آئی کا اس کو آپ نے مار کے بگانا ہے. تو یہ چیزیں بہت سارا کر رہے ہیں. ان کی ویڈیو میں جو ملتی رہتی ہے میں وہ فوراً پوسٹ کرتا رہتا ہوں, میرے اکاؤنٹ میں موجود ہیں. باقی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. مجھے بھی آج ایک خواب آیا ہے جس طرح وہ وڈی باجی بتا رہی تھی کہ وقت بدلنے والا ہے. مجھے آج صبح نماز پڑھ کے سویا ہوں تو اس ٹائم خواب آیا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے نا وہ انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے, اور انشاءاللہ انشاءاللہ جی, بہت جلدی, بہت تھوڑے دن ہے بس, انشاءاللہ. یہ فرعونوں کا ٹائم جو ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے. تو اللہ پاک جی جی تمام دوستوں جی. کا حامی ناصر ہو. میں ابھی باہر آیا تھا اسپیشل بات کرنے کے لیے, تو بہت نہیں مہربانی, مجھے بہت شکریہ. آپ نے میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا, آپ نے کہا میرے دوست سو رہے ہیں اور میں بات نہیں کر سکتا, میں بیٹھا رہوں گا. میں نے اس لیے آپ کی طرف نہیں کیا تھا. ہاں بس میں ٹھیک ہے نا, وہ کمرے کے اندر بیٹھا ٹھیک. تھا, سارے سو رہے ہیں, انہوں نے ہاں کام پہ جانا ہوتا ہے, میں ابھی باہر آیا ہوں ٹھیک ہے, اسپیشل صرف بات کرنے کے لیے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو جی, تھینک یو, تھینک یو. آپ جی کی جو سیٹ آپ کسی کیری اور آن کو کریں. دے دیں, ٹھیک, آپ کی سیٹ کسی اور کو دے دیں. جی جی دے دیں دے دیں. اوکے جی, تھینک یو سر, تھینک یو, شکریہ سر. اوکے. جی ارون بھائی اور بی ایف ٹی بھائی, اوور ٹو یو سر. السلام علیکم سب بہن بھائیوں کو ویلکم. امید ہے سب کا دن اچھا گزرا ہوگا. خبریں تو اچھی نہیں ہیں بٹ امید کرتا ہوں کہ سب کا دن اچھا گزرا ہوگا.
کچھ بولو بھی یار, میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. اب ہم آپ کی کمانڈ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ رہی ہے آپ whom کی you آواز؟ want to speak. ارے نہیں. بول کے لب آزاد اچھا, تیرے ہیں. خان صاحب کا میسج تو آپ سب لوگوں کو مل گیا ہے. بسم اللہ. وعلیکم السلام وی ایف ٹی بھائی. بھائی کون آپ سا کچھ کہہ رہے میسج؟ تھے, شعر و شاعری آپ سنائیں ذرا, میں سننا چاہتا ہوں. سر جی اس بول طرح کے کے لب آزاد ہیں جی تیرے, بول کے اب تک جان تیری ہے. تو جب تک جان آپ کی ہے بی ایف ٹی بھائی, آپ بولیں, آپ کمپرومائز نہ کریں, آپ بولیں. ابو خطیب. کیا بات ہے, پیچھے تو لوگ پڑے ہیں نیو پرائز سینٹر, یہ کیا بتا رہے ہیں, ڈرا رہے مانی بھائی, یہ کیا بتا دیا, اللہ خیر کرے. یہ مانی آپ ہو کہ مانی کی نئی تصویر ہے؟ بی ایف ٹی بھائی سوچ کے میں بولا کرے پلیز پلیز. پکچر جی, بہت خوبصورت پکچر ہے, جس کے پاس بھی ہے مجھے بھی بھیج دے پلیز. جی بی ایف ٹی بھائی سوچ کے بولا کرے پلیز. یہ بشرا بی بی ہیں کہ انہوں نے کیا وہ. یہ اچھا پیچھے تصویریں کس چیز کی ہیں؟ مانی وہ مانی لگڑ بگے ہیں آپ نا, لگڑ لکڑ بگوں بکڑ. نے ایک با پردہ مومن خاتون کو گھیر رکھا ہے. بڑی پیاری ڈپکشن ہے یہ. گڈ. مانی یہی پکچر بھیجی ہے مانی تو نے مجھے جی یہی انباکس کی تھی آپ کو, واٹس ایپ پہ بھیج دے یار, میں اچھا, واٹس ایپ میں پہ اٹھا لوں. ادھر ہی بھیجیے. اگر میں آپ اس سے لوگوں کو, بہتر, اس اگر میں سے چھوٹی بیٹر سی سجیشن کروں. ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی کسی چیز. اچھا بی ایف ٹی ایک منٹ میوٹ پہ جاؤ تھوڑی دیر میوٹ پہ جائیں آپ. جی یہ پکچر یار مجھے ادھر بھیجو, اس میں واٹس ایپ میں وہاں سے اٹھا لوں گا. آپ کے واٹس ایپ میں پہنچ گئی, چیک کریں. اچھا اوکے, تھینک یو. جی بی ایف ٹی اوور ٹو یو سر. میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا. دیکھو آپ کو پتہ ہے خان صاحب کو اچھا, خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ خان صاحب ان کو مرشد مانتے ہیں, تو میری تو سجیشن ہوگی ان کی کوئی بھی تصویر ہم کہیں بھی نہ لگائیں. یہ سجیشن ہے, ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے کہ اس مدعے کو جتنا ہم نیچے دبائیں گے نا اتنا بیٹر ہے. یہ پرسنل میری سجیشن ہے. باقی آپ لوگ اوبیسلی میجورٹی میں ہم چلتے ہیں, اگر میجورٹی کہتی ہے تو میں بنایا آپ نے کے نا. ساتھ ہوں. I don't think so. یہ یہ بی ایف ٹی بھائی یہ بڑی اچھی تصویر ہے, یہ صحیح بالکل بھی نہیں, بالکل ٹھیک ہو دبانا. گیا. دیکھو میجورٹی, عورت کی اس طریقے سے میں تذلیل کبھی دنیا میں نہیں دیکھی ہم نے. جی زبردست چیز بنا لی میں بڑی. پوائنٹ کہاں کروں. لیٹ می پٹ مائی پوائنٹ اکراس. میں پوائنٹ اپنا اکراس رکھتا ہوں. پھر میں نے بولا نا کہ ہم یہاں میجورٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم ڈیموکریٹک, او پی ایف ڈیموکریٹک فیملی ہے, تو جو بھی آپ لوگوں کا میکسیمم ووٹ ہوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. آپ صحیح فیصلہ کرو گے, غلط فیصلہ کرو گے, میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا اگر میجورٹی جہاں بھی جائے گی, ٹھیک ہے نا. مگر یہاں ہر بندہ اپنا پوائنٹ رکھتا ہے اوپننس میں, ٹھیک ہو گیا. میرا کہنے کا مطلب تھا کہ دیکھو وہ حج پہ بھی خان صاحب, وہ عمرے پہ بھی ان کو لے کر گئے تھے, ان کو انہوں نے لائیو بھی بولا تھا کہ بھئی یہ میری مرشد ہے, ٹھیک ہے نا. تو مرشد کا انہوں نے ان کو درجہ دیا ہوا ہے. جن کو ہم مرشد مانتے ہیں یہ خان صاحب کی مرشد ہے. تو جتنی بھی ہم اگر ان کی تصویر لگاتے ہیں نا, ہم تو پازیٹیو میں لگا رہے ہیں, مگر جو ہمارے مخالفین وہ اس کو ڈپک کریں گے. اچھا, آج سب لوگوں نے نہیں ایک ساتھ گاڑی چلانی ہے. بی ایف ٹی آئی اگری ود یو, بٹ یو نو جو یہ پکچر لگانے کا مقصد یہ ہے, دیکھو اس میں ہمیں مطلب لیسنس جو اچھا ہے نا, اوکے, ہمیں لیٹس موو سبق فارورڈ. ایک نہیں اوکے, آئی ملتا ایگری ہے. ود یو. دیکھیں ایک منٹ, جی ابو حمدان بھائی, ابو حمدان بھائی, ایک منٹ یار میری جان, ایک منٹ یار, تو تھوڑا سا میں نا ہیپی ہوئے, صبر کیا کر مجھے میری آگے جان. چلنے دو نا. آئی ایم صحیح ہیپی ہے, ود دا پکچر, آئی ایم ہیپی. نہیں یار, اوکے اوکے. this is the message is not for you man, listen BFT, the message is not for you بھائی. دیکھو جتنے بھی ہمارے سننے والے, جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے, ان کے لیے, اور جو ویسٹرن میں, جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ بھائی ہمارا دین ہمیں کس طرح سے پردے میں, ایک تو ماشاءاللہ پردے میں اپنی حفاظت, ساتھ ساتھ اپنے جو ہے دین کو لے کر چلنا, وہ بھی ایک ایسے عہدے پہ رہنے والے کی خاتون اول ہو کے بھی اس لباس میں اپنی حیا, اپنی عزت, اپنے وقار کو ایک پردے میں رکھنا, یہ ایک لیسن ہے ان لوگوں کے لیے, سبق ہے.
سلام ہے ان کو. تو ہم نے ایسے بھی وزیر اعظم دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے بھی ہم نے صدور دیکھے ہیں جن کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوتے. سلام ہے ان کو, قسم سے سلام ہے ان کو یار. اوور ٹو یو BFT بھائی, سوری ہاں ونس اگین. نہیں آپ نے اپنا موقف رکھا ہے, سوری ٹھیک کی ہے, بات نہیں ہے, صحیح. ریممبر کوئی سوری کی بات نہیں ہے, آپ نے اپنا موقف رکھا ہے. میں پوائنٹ میں کہاں لے کر آپ کو جانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں UK میں فٹ بال دیکھی جاتی ہے, کھیلی جاتی ہے فٹ بال, ٹھیک ہے. میں اس کی ایگزامپل آپ لوگوں کو دیتا ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, رونالڈو ہو گیا, سوری فوزیا آپ کو پہلے بات دیتے ہیں جی, اوور ٹو یو. اور فوزیہ بہن یہ کہہ رہی ہے یہ لگاؤ. میں فوزیہ بہن اگر آپ کہیں تو میں یہ لگا دوں ادھر, میرے پاس آ گئی ہے فوٹو. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پکچر کو لگانے سے نا ہم بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کریں گے. یہ جو سو کولڈ ہمارے ادھر حرام کھانے والے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ان کو بھی بیچ میں رگڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی ملک کی جو یہ بغیرت فوج ہے نا, اس کو بھی بے نقاب کریں گے. اور اس سے سب سے زیادہ جو اوپر جو حرامی جو گدھے بیٹھے ہوئے نا, گدھوں کے میں پھر ان کو کیا کہوں, جو حرام زادے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے جج ہیں نا حرام زادے, یہ ان کو بھی بے نقاب کرے گی کہ ایک عورت کو آج کس طریقے سے ایک پاکیزہ رشتے کی اس طرح سے تذلیل کی گئی ہے. اور اخلاقی طور پہ بھی اس کو دیکھا جائے تو یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بغیرتی, یہ ایک بغیرتی ہے. وہ خود کہہ رہی ہیں خاتون کہ یہ بغیرتی کی ہے ان لوگوں نے. تو کس کو, وہ جو اس کے لیے جو اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے لے آئے ہیں, وہی جس نے پہلے کہا کہ میری بیوی اچھی, جب سارے مطلب اپنی ضرورتیں اپنے فائدے کے لیے خان صاحب کو کے در پہ پڑا رہا کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے, آج وہی جب فوج نے, ہماری حرامی فوج نے اور ہماری حرامی عدلیہ نے اس کے منہ میں جب ڈالر دیے, تو اسی خاتون کی آج اس نے اتنی تذلیل کی ہے کورٹ میں, اتنی توہین کی ہے کہ کوئی مثال نہیں ہے اس کی. آج رونا آیا, آج بہت رونا بھی آیا اور بہت دکھی ہے, بہت زیادہ دکھ ہوا جس چیز کو دیکھ کے. ہم اس کو نہیں چھپائیں گے, ابھی تو ہم شوق میں ہیں, ابھی آپ دیکھیں کہ آگے ہم ان کے ساتھ کرتے کیا اس چیز کو لے کے. جی اچھا چلیں, اب میں بات کرتا ہوں. دیکھو میری بات آپ آرام سے سن لو, اینڈ شاید میرا موقف بالکل غلط ہو, مگر لیٹ می سے, میں نے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بولا تھا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو شہید بھی کریں گے اور جمشید دستی کی طرح واقعات بھی ہوں گے, مگر ہم نے اپنے گول سے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہو گیا, شہادت بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور ہمارے کینڈیڈیٹ اللہ نہ کرے آگے چل کے بھی ہوں گے, سندھ میں بھی ہوں گے, پنجاب میں بھی ہوں گے, اللہ نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اوبیسی ان کا منانا چاہیے, بٹ ہمارا فوکس کہاں ہونا چاہیے, یہ فوکس ہٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا پلان ہے کہ خان کو یہ 50 سینچری دیں گے, ان کی جو ہے نا قید میں, یہ اور بھی کیسوں میں اضافہ کرتے جائیں گے, مگر ہم نے فوکس کرنا ہے 8 فیبروری پہ. ٹھیک ہے, 8 فیبروری سے ہم نے فوکس ہٹانا نہیں ہے. یہ بھی آپ کام کریں ساتھ میں, مگر مین فوکس جو ہے نا, آپ نے بات کرنی ہے کہ بھئی ہم نے کیسے لوگوں کو گیلونائز کرنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے, موبلائز کرنا ہے, کیسے ہم ادھر تک جائیں. جیسے یہ صاحب قرآن مجید لوگوں کو بانٹ رہے ہیں, 5-5 ہزار روپے دے رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب تھا کہ اب موقع ہے, آپ جاؤ مائک لے کے جو پاکستان میں ہیں, اور جو مولانا صاحب کے جو ورکر ہیں, جو ان سے بولو آپ کا اس میں کیا ہے. پھر وہ TLP والے ہیں, ان کے پاس مائک ان کے منہ میں لے کے جاؤ, ان کو بولو آپ کا کیا اسلام اس میں کہتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے جتنے بھی فرقے ہیں ہر بندوں کے پاس لے کے جاؤ, اچھا ویسے میں آپ بولوں بیٹ کچھ, کرو میں بولوں BFT کہ ان کے اپنے لوگ مولانا سے. جی سرکار, آپ بولیں سرکار. سر آج جی. لگتا ہے میں دیر سے آ گیا ہوں, کہانی کچھ اور طرف جا رہی ہے. جی بسم اللہ. نہیں کوئی کسی طرف نہیں جا رہی, صحیح بات کر رہے ہو آپ. یہ جو فوٹو ہے نا سر, یہ ان TLP کے منہ کے اوپر تماچا ہے, یہ فوجیوں کے منہ پہ تماچا ہے. یہ آپ پوچھ لیں سب. میرا پیارا بھائی, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ بھائی بالکل صحیح اور کہہ رہے میں ہیں, ادھر دنیا ہی کو آ رہا ہوں, میری دکھائیں بات تو سن لو نا. میں کہنا کیا چاہ رہا ہم تھا, اس فوکس سے نہیں ہٹے, کوئی بھی 8 فروری سے نہیں ٹھیک ہٹا, ہے, کوئی بھی 8 فروری سے نہیں ہٹا, اور کوئی نہ ہٹے گا. ٹھیک ہے نا, اس تصویر سے پہلے ہم 8 فروری پہ بھی تھے, اچھا
اور اب آگے بھی انشاءاللہ 8 فروری پہ رہیں گے، لیکن ٹھیک ساتھ ہے ساتھ یہ بھی کرتے جائیں گے۔ عابد بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں سر؟ یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ بغیرت لوگ ہیں، یہ اس تماچے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ اسرائیل کے جنٹ ہیں، یہ انڈیا کے جنٹ ہیں، یہ امریکہ کے جنٹ ہیں، یہ بغیرت لوگ ہیں عابد بھائی۔ ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اوسی بھائی کی میں بات سن رہا ہوں، 100% صحیح اوسی بھائی نے فرمایا۔ یہ بہت بغیرت لوگ ہیں، آج تو گر گئے ہیں، آج تو سارے دارے ہمارے گر گئے ہیں۔ یہ گری ہوئی حرکت کی ہے انہوں نے، بہت اچھی بات کی آج جتنی بھی اس پہ بات کریں گری ہوئی حرکت کی ہے انہوں نے۔ سوری میرے پاس ادھر ابھی نا ریسٹورنٹ میں آدمی ہیں۔ اچھا تم میوٹ ہی لائے رکھنا چودھری یار۔ بھائی بالکل صحیح ہو گیا۔ اب میں دیکھو ادھر آ رہا ہوں نا، آپ پتہ ہے گرما گرمی ہے، مین چیز پتہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ یہ حرکتیں کریں گے، ٹھیک ہے، آگے چل کے ان کا اور بھی پلان ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ادھر سے ہٹیں اور پیچھے یہ آپ کو کیا کریں، آپ کی کینڈیڈیٹس کو خرید رہے ہیں۔ آپ کی کینڈیڈیٹس کو، آپ کو چودھری بھائی کو زیادہ پتہ ہوگا، گراؤنڈ پہ آپ کی جو پولنگ ایجنٹ ہے ان کو یہ خرید رہے ہیں، کسی کو پیار محبت کر رہے ہیں، کسی کو دھمکی دے رہے ہیں، کسی کو رشوت دے رہے ہیں۔ گراؤنڈ پہ آپ فوکس رکھیں، یہ پیچھے آپ کے ساتھ گیم ڈال رہے ہیں، آپ کو سیاست وہ کیا کہتے ہیں عدالت کھیل کے، عدالت کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، خلاص ہوگی بات۔ نہ آپ وردی والوں کو مانتے ہیں، نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ اسلام کو ہی نہیں مانتے۔ بھائی جو بندہ اسلام کو نہیں مانتا، ان کا جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ 2 دن پہلے ہم نے یہاں پلے کی تھی، جو قادیانیوں کو بھائی کہتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو کون سے اسلام ان کے ساتھ آپ دکھا رہے ہو؟ آپ کو چاہیے تھا وہ گیرج والی ویڈیو لگاؤ، اس کی کیا کہتے ہیں جو رانا ثناءاللہ کی ویڈیو ہے وہ آپ پلے کرو، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو بات کر رہا تھا مریم کے بارے میں۔ آپ ان کو دیکھو، آپ ان کو انہی کی، اگر ان کے ساتھ آپ نے سر ریٹیلیٹ کرنا جی ہے نا، وہ میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں۔ گیرج والی ہمارے پاس بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، گیرج والی نہیں چلا سکتے نا سر۔ نہیں میں یہاں نہیں کہہ رہا بھائی جان یہاں پر نہ چلاؤ، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس ویڈیوز ہے نا، آپ کے اپنا کانٹینٹ ہے نا، جیسے چاند بھائی اپنے لائیو پہ آ کے وہ کچھ بولتے ہیں مگر اپنی ویڈیو میں وہ کھل کے بولتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے۔ اسی طرح آپ سب کے پاس ایک چینل ہے، آپ ویڈیو پہ جو مرضی ہے کھول کے بولو، مگر جب یہاں پر ہمارے پاس 23-25 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی میسج آپ دیں، کہ میسج یہ ہے کہ بھئی ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کی الیکشن کیمپین کو ٹارگٹ کرنا ہے، رستے سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے۔ وہ میں اگزامپل آپ کو دے رہا تھا، فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رونالڈو گیا اور انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے، اور اس کی کبھی اس بیچارے کی ٹانگ پہ وہ لات مارتے ہیں، اس کو گول کرنے سے روکتے ہیں، وہ ریڈ کارڈ ملتا ہے، وہ مینیجر آتا ہے کہتا ہے بھئی ٹھنڈے ہو جاؤ، ہم نے میچ جیتنا ہے۔ تو آپ لوگوں کا 8 فیبری خان نے بول دیا کہ اچھا یہ فوکس کرو 8 فیبری۔ ندیم خود نیچے گیا ہے یا ندیم کو گرایا کسی نے؟ ندیم لکھو نیچے سے۔ پتہ نہیں میں نیچے جاتی ہوں، بڑی آپ بھائی السلام بات علیکم۔ کریں کیونکہ میں نا تھوڑی سی بزی ہوں، آپ لوگ بات کریں، آپ آئیں ندیم بھائی دوبارہ واپس، میں نیچے بیٹھوں گی، میں سنوں گی صرف۔ نہیں وہ بڑی باجی وہ آپ کی عزت کرتا ہے، وہ اس لیے میرے خیال ہے جب وہ آپ کو دیکھتا ہے تو وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنی سیٹ دی ہے، بہت ہمارے زبردست بھائی۔ تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا کہ آپ فوکس کریں کہ بھائی پلاننگ ہو رہی ہے گراؤنڈ پہ، یہ بہت خطرناک پلاننگیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، ٹھیک ہے، یہ جو عدالت میں کر رہے ہیں یہ تو مسلمان ہی سرے سے نہیں ہے۔ اور وہ جو جج بیٹھے ہیں اس کی اپنی دیکھو لندن میں پراپرٹی نکلی، شایان علی کی جا کے آپ دیکھو ویڈیو، اس کے بھی فلیٹ نکل آئے ہیں، جو بھی آپ کے جو ہے نا قاضی ہے یا جو بھی ہے، اس کے بھی فلیٹ نکل آئے ہیں۔ وہ کہتی نا جو محترمہ کہتی تھی میرے تو یہاں تو کیا لندن کیا پاکستان میں بھی فلیٹ نہیں ہے۔ اب آپ کو چاہیے اس نے جو کاغذات جمع کرائے وہ آپ پبلک کو دکھائیں کہ اس کی یہ اثاثے کہاں سے نکل آئے، ان کو کاؤنٹر کریں ان چیزوں سے جو انہوں نے غلط بولا ہے اس کی نفی کروائیں۔ میرے خیال میں اگین آئی کوڈ بی رانگ، مگر ان کو آپ ٹارگٹ کرو، اور ہمارے پیچھے جو پلاننگ کر رہے ہیں وی نیڈ ٹو گو اگینسٹ دیم، ان کی ہمیں اسٹریٹجائز جو ان کی اسٹریٹجی ہے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ یہ باقی بھی ہمارے خلاف کیسز آئیں گے اور ان کا ٹائم آئے گا، دیکھو 3 یا 4 دن رہ گئے ہیں، اگر کوئی چیز کو ہم 3-4 دن کے لیے تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتی ہیں اینڈ فوکس آن، ٹھیک ہے، یہ چاہتے ہیں آپ ادھر لگ جاؤ۔ آپ کو شاید ابھی ہمارے پاس ایک بھائی آئی تھی، انہوں نے 15 ووٹ بولا کہ چودھری مدثر صاحب کے سر حق جی میں وہ 15 کوئی ووٹ بھی ڈالیں گے، بی ٹھیک ایف ہو ٹی گیا، بھائی وہ بی ایف ٹی بھائی کوئی بھی کدھر نہیں گیا، وہیں پہ ہم کھڑے ہوئے، سیم جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ جی ابو حمدان آپ کیا کہیں گے؟ آپ ہاتھ اٹھایا۔
جی بالکل جیسے عابد بھائی نے کہا ہے کوئی بھی کہیں پہ نہیں گیا، اور بی ایف ٹی بھائی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا، اور میں کچھ دیر پہلے بھی یہی بات کر چکا ہوں. دیکھیں ان لوگوں نے نا سر، ان لوگوں نے اپنا سلیکشن بھی کہتے ہیں کہ کی ہوئی ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ بھاری ہماری بات ہو چکی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے. اور خواجہ یہ کیا بولتے شہباز شریف کنجر کے بیان کہ آرمی چیف کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوگا. اور یار اوکے آپ بات کریں. سوری نہیں، آپ بولو نا کیا ہو گیا؟ آپ جی نہیں آپ بات کرو میرا بھائی، بات کرو. میرا ہاتھ میں پہ آپ کہتا کی بات بات کرو، کو لے کے بات چل کرو. رہا ہوں میری جان، میں آپ کی بات کو لے روڈ کے میں چل رہا ہوں. زلزلہ آنے تو والا میں ہے. یہ اچھا کیمرہ میں ایک منٹ میں جی چودھری چودھری تو میوٹ نہیں کھولنا، نہیں تو پتہ ہے میں تیرنا کی کرنا. اچھا اس طرح کہ ہم بندے لڑ پے تو پھر میں کیا کرا تھا، مطلب لڑائی کا تھوڑا شک پیندا پیا. نہیں کوئی نہیں لڑتا بھائی، اچھا کوئی نہیں اس طرح لڑتا ہے، کے کوئی نہیں ہم لڑتا. اس بات کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، اور ہم نہیں یار، وہ اسی بات کو آگے لے کر چل رہا ہوں یار، پوری تو سن لیا کرو یار بندے کی. میں بی ایف ٹی بھائی کی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں، اور میں میسج اب کنوے کر رہا ہوں. بی ایف ٹی جی ساتھ میں اپنے بکسر سعید بیٹھے ہوئے ہیں، جی باقی بیٹھا ہوا ہے، اوپر ان کو ندیم بھی بیٹھا دیتے ہوا ہیں. ہے. جی ان کو بھی سب کو دیتے لو، ہیں، سب کو لو، ٹھیک ہے. ان کو بھی دیتے ہیں. جی بالکل ہو گیا جی. اچھا جی، پوری بات کا موڈ ہی نیچے توڑ کے رکھ دیا. اچھا جی چلو، میں ابھی یاد کرتا ہوں کہاں تھا میں. اچھا جی، تو ان لوگوں نے نواز شریف کو لانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، وغیرہ ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. ساتھ یہ لوگ الیکشن کے اندر وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، گوس پولنگ اسٹیشن، اور اس کے بعد آر ٹی ایس سسٹم کے ساتھ یہ لوگ جو بھرپور دھاندلی کا پروگرام بنایا. تو بھائی تم لوگ الیکشن کرو نا. تم بندوں کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ ہاں، تم لوگوں کو کیوں خرید رہے ہو؟ تم خان صاحب پہ بھی تم لوگوں نے پابندیاں لگا دی، سزا پہ سزا سب ہر پہ تم لوگوں نے استعمال کر لیے. اب چلو نا چپ چاپ الیکشن کی طرف. بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہوگا نا 8 فروری کو، بی ایف ٹی سننا ذرا غور سے، جو ووٹر کا ٹرن آؤٹ ہوگا، جب یہ عوام نکلے گی جو ووٹ ڈالنے کے لیے، یہ اس سے ڈر رہے ہوئے ہیں. تو یہی چیز آپ لوگوں نے لوگوں کو کہنا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے نکلنا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے، اور گھر پہ نہیں بیٹھنا ہے. یہ ڈرے ہوئے ہیں آپ سے، یہ بزدل ہے، یہ اس دن آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، نہیں روک سکتے یہ لوگ آپ کو. جاؤ ووٹ ڈالو، بیٹھ جاؤ، رزلٹ لے کے اٹھنا. اور وہ رزلٹ جب آپ لوگ لے کر نکلو گے، وہ رزلٹ جو ہوگا نا، وہ اڈیالہ جیل کی چابی ہو گیا. یہ آپ لوگ دل میں اس چیز کو آپ اپنے اسٹور کر لو. آپ خان کو باہر خود نکال سکتے ہو اپنے ووٹ کے ذریعے. باہر نکلو، ووٹ ڈالو، پہرا دو، اپنے اپنے علاقوں میں کیمپینز کرو، اپنے لوگوں کو، ایک بندہ ہر 10 بندے کو مشورہ دے کہ بھائی آپ لوگوں نے ووٹ کیوں دینا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی ہم لوگوں کی، بی ایف ٹی بھائی، اس ٹائم ہم لوگوں نے جو بات کی ہے کہ بھائی ہر بندہ کوشش کرے کہ بھائی اپنے اپنے علاقے کے جو یہ پرچونز کی دکانیں ہو گئی، وہاں پہ لوگوں کو وہ جو وہاں پہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں یا وہاں پہ اونرز ہوتے ہیں، ان کو یہ ٹاسک دے، یہاں سے پیسے ہم لوگ ان کو ڈونیٹ کریں گے. ان کو ٹاسک دے، بھائی آپ کے محلے کے لوگ آتے ہیں، آپ ان کو جو ہے ان کا شناختی کارڈ لے کے، ان کا ہلکا نمبر، ان کا جو بھی وہ ایک پرچی بنتی ہے وہ آپ پرنٹ کر کے رکھ لو. ٹھیک ہے، ایک بندے کو لکھ کے دیتے جاؤ. فی بندہ 25 سے 30 درہم، 30 روپے ہم آپ کو دیں گے فی بندے کا. وہ آپ ان کو ریڈی کرو تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، اس دن وہ نکلے اور سیدھا جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور وہاں پہ بیٹھ جائیں. یہ کام کرو. آپ لوگ بالکل بھی کسی طرف توجہ مت دو کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، ان لوگوں نے کس کو اٹھا لیا، ان لوگوں نے کس کے ساتھ کیا کر دیا. فوکس آن دا پولنگ ڈے، اور کسی چیز پہ فوکس مت کرو. اب جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی.
तो मेरे मुंह की सारी बातें कर दी हैं आबिद भाई। क्लैपिंग फॉर अबू हमदान भाई, जबरदस्त माशाल्लाह। तो यही मैं कहना मैं चाह रहा था आपके कि लिए भी देखिए आपके लिए भी क्लैपिंग करूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं ना सारा बात तो अबू हमदान भाई ने की है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ओसी भाई आपके लिए भी है, कि याद है हमने एक कैंपेन चलाई थी कि बैंकों से आप पैसे निकालो। तो अभी अगर मैं बोलूं कि भाई जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, अगर आपका पाकिस्तान में अकाउंट है, अगर आपका पाकिस्तान में अकाउंट है या आपके अजीजों का कोई अकाउंट है और आपका एक्सेस है, तो उनको जरा कल बोले ना कि 5 लाख रुपए कोई निकलवा के बता दे, ठीक हो गया? और फिर यही लाइव आके आप बता दें अगर 5 से ज्यादा वो देते हैं आपको कि नहीं, ठीक हो गया? वो नहीं दे अगर रहे 30-40 कोई एक बंदा विड्रॉ कर सकता है वो तो नहीं दे रहे वो नहीं दे जी रहे बीएफटी नहीं नहीं, दे अभी रहे मैं ओपन नहीं बता रहा, वो नहीं दे रहे आप समझ गए ना? तो नहीं दे रहे नहीं दे ओसी रहे नहीं दे ओसी भाई ये प्रेशर आ रहा है कि मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि देखो हमने वो काम करने हैं जहां पर इनको हर्ट होता है। अच्छा, दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि जो इलेक्शन डे होगा और उससे शायद 8 या 12 घंटे पहले आपकी एटीएम पैसे देने बंद कर देंगी, ठीक हो गया? आपका पेट्रोल स्टेशन जो है ना, वो भी आपको, अगर पीटीआई के झंडों के साथ आप जा रहे हो तो शायद वो आपको पेट्रोल भी ना दे। तो आपने पेट्रोल डीजल जो भी है उसका पहले से बंदोबस्त करें, 1-2 दिन पहले। मेरे ख्याल से वो 5 लीटर का या 10 लीटर का जेरी कैन मिलता है, या कोई भी आपके पास वहाँ लोकल कोई भी सिस्टम होगा वो लेके, और आप अपने घरों में अपने पेट्रोल जो मोटर बाइक्स हैं या जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट है उसको आप पहले से तैयारी कर लें, ठीक हो गया? कैश आप कम से कम अपने पैसे वैसे विड्रॉ कर लें। अगर आपने पानी की बोतलें वगैरह लेके जानी है तो पहले से आप किसी कैश एंड कैरी से वहां पर उठा के रख लें, ठीक है? आप अपनी तैयारी पूरी रखें। शायद आपको आंसर जो है वो 24 आवर में भी ना मिले, तो शायद आपको सारी रात वहां गुजारनी पड़े। जो हमारे यंग भाई बहन होंगे उन्होंने वहां शायद जो जैसे हम उनको कह रहे हैं बैठना है, तो आप उनकी तैयारियां करें, ठीक है ना? आप उनके लिए, अच्छा पर्ची का जो था, एक सजेशन आई थी कि भाई जो औरतें हैं हमारी जो गांव में हैं उनको शायद पता नहीं होता या तालीम थोड़ी सी कम होगी, निशानात में अगर वो कंफ्यूजन करती हैं, तो हमारी बहनों को चाहिए कि वो कोई ऐसे इवेंट रखे इवनिंग में अपने मोहल्लों में, औरतों को मेहंदी लगा के दें। राइट हैंड में एनए का हल्का और वो निशान, और लेफ्ट हैंड में कोई दूसरा जो भी निशान होगा, एक प्रोविजनल और एक नेशनल, वो निशान उनको मेहंदी लगा के दे दें हाथ के अंदर। वो भी मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन जबरदस्त मेहंदी लगी रहती है। जबरदस्त जबरदस्त। बीएफटी का आइडिया किसने दिया यार? आपके सामने ही बन रहा है चुप करो यार, बात तो आप जिंदाबाद जी, मुझे सुनने तो करो जिंदाबाद ना। जिंदाबाद। अच्छा अच्छा, इसका क्या है कि एक तो होगा औरतों को ना, औरतें भी थोड़ा उनमें क्योंकि हमारे पता है देही इलाकों में औरतें एक दूसरे के घर नहीं जाती, मिलती नहीं है। इस तरह क्या होगा, जो हल्के की जो बड़ी वो कहते हैं ना रिच लोग होते हैं, वो गरीबों लोगों को अपने घर लेकर आएंगे, और इस तरह उनकी इंटरेक्शन भी होगी, वो इक्वालिटी भी थोड़ी थोड़ी उनका बैरियर टूटेगा, और वो भी उनको अच्छा लगेगा कि भाई अमीरों ने उनको गरीबों को घर बुलाया है। और उनको 10-10 लोगों को भी अगर दिन में ना या इवनिंग में आप उनको बना के देते हो, मेहंदी तो वैसी इज अ गुड थिंग, औरतों को पसंद होती है। और दूसरा ये कि वो उनसे जरूरत नहीं है, लिखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो निशान देखेंगे कि भाई एक हाथ पे इनका क्या कहते हैं, आई डोंट नो, कोई एग्जांपल कोई भी स्त्री बनी हुई है, दूसरे हाथ पे जो भी इंतखाबी निशान है, पतंग पतंग तो खैर नहीं, मगर जो भी हमारे कैंडिडेट के होंगे, और सिर्फ आपने ऊपर लिख लेना है कि ये नेशनल का है। नेशनल का रिमेंबर ग्रीन होता है, या आप ग्रीन मार्कर ले लो और एक हाथ पे उनका ग्रीन सर्कल लगा दो, एक हाथ पे व्हाइट सर्कल लगा लो, तो उनको रिमेंबर 2 वो होते हैं, तो उनको बताना है कि आपका ग्रीन का ये निशान है और व्हाइट का ये निशान है। क्योंकि बाज हलकों में मैंने नोट किया, इन्होंने पता क्या किया है, ये जो आपके जो इलेक्शन कमीशन है या जो भी इनको चला रहे हैं, इन्होंने बड़ा स्मार्ट काम किया है कि आपके नेशनल और कौमी के जो आपके जो है ना साइन, एक बंदे को मोड़ दिया है, दूसरी दिए, फिर उसको चरपाई दिए, दूसरे को मोड़ दिए, तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, आप समझ गए? तो आपने इनको आइडेंटिफाई करने के ग्रीन पे ये है और व्हाइट पे ये है, ठीक हो गया ना? उनके साथ साथ किसी दूसरे बंदे को उन्होंने डिफरेंट वो उसे मिलता जुलता कोई साइन दिया हुआ है, तो इस पे आप कॉन्सेंट्रेट करें। दूसरा जो अगर मेहंदी लगाना मुश्किल हो जाए और आपके पास हजारों लोग आ जाए आपके घर में या जो भी है, तो आप ये सोमाली लोग करते हैं, यहाँ यूके में तो सोमाली लोग करते हैं, वो प्लास्टिक का इनका कोई प्रिंट होता है, ये अपने हाथ पे और अपने पाँव पे वगैरह ये लगाते हैं, बड़ी इंट्रिकेट किस्म की इनके ब्यूटीफुल डिजाइन होते हैं, और उसके ऊपर वो मेहंदी थोप लेते हैं, जैसे सीमेंट नहीं होता,
اور آفٹر میں نے یوٹیوب وغیرہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہیں، تو وہ پھر جب وہ پیل کرتے ہیں نا تھوڑی دیر بعد، تو بالکل خوبصورت سا وہ ڈیزائن. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہو، کسی پرنٹر کے پاس جائیں اور یہ آپ اس کی ڈائی جو ہوتی ہے نا، جیسے یاد ہے وہ خان صاحب کا وہ اسپرے والا پینٹنگ وہ تھا جو لوگ دیوار پہ رکھتے تھے، اسپرے کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے، ٹو ریلیز عمران خان. اس طرح کا آپ یہ پرنٹ بنوا سکتے ہو ہاتھ پہ، جو ہے انتخابی نشان کا پرنٹ، اور یہ ہاتھ پہ رکھو اور ایک ہینا کی جو کلر کی کوئی اسپرے ہوگی وہ اسپرے کر دو، وہ بھی ہاتھ پہ رہتی ہے. یہ بھی ایک کام آپ کر سکتے ہو. اگر مہندی لگانا آپ کو مشکل ہو جاتا ہے تو یہ امپرنٹ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے آپ کو انوویٹو کوئی آئیڈیاز ہمیں لا کے دیں. ساتھ ساتھ میں دوسرا آئیڈیا تھا، ہمیں لوگ آ کے کہتے ہیں بی ایف ٹی ہمیں بتاؤ ہم کیسے خان کی خدمت کر سکتے ہیں. پہلے یاد ہے ہم پی ٹی آئی اوورسیز میں پیسے لوگوں سے مانگتے تھے، اب وہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا کیونکہ ہم کانسنٹریٹ کریں الیکشن پہ. تو اب اگر کوئی آپ کو کہتا ہے بھائی بی ایف ٹی، یا آپ لوگوں سے پوچھتا ہے میں خان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو بولو ہماری خان کی ایسے آپ مدد کر سکتے ہو اپنے حلقے میں جو بھی آپ کی بزی شاپ ہوتی ہے اور جو خان کے سپورٹر ہیں، مطلب پرچون کی دکان ہو گئی، کوئی کیفے ہو گیا، ٹی شاپ، کافی شاپ ہو گئی، یا کوئی ریسٹورینٹ ہو گئی جہاں زیادہ لوگ جاتے ہیں، ان کو بولو کہ کاؤنٹر پہ وہ ایک اپنا میسج لگا دیں کہ بھائی جو بھی پی ٹی آئی کا گاؤں میں سپورٹر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، 20 روپے میرے خیال سے اس کی فیس ہے، وہ آؤ اور ہم آپ کو آپ کا حلقہ نمبر بتاتے. تو وہ آ کے اپنا شناختی کارڈ دے، اور وہ دکان والا یا تو اپنی طرف سے ایز اے ڈونیشن خان کے لیے وہ یہ کیمپین چلائے، دن میں کم از کم 100 200 لوگوں کو وہ اپنے موبائل فون سے 8300 پہ ان کا آئی ڈی کارڈ ڈال کے ان کو بتائے کہ بھئی یہ آپ کا حلقہ نمبر آ گیا. پھر ساتھ میں وہ PTIcandidates.com پہ جا کے اس کا بریک ڈاؤن نکالے، اس کے لیے پرچی بنائے اور اس کو پرچی ہینڈ اوور کر دے. ابو حمدان کا بڑا اچھا آئیڈیا تھا کہ A4 پہ نا بلینک پرچی 4 یا 8 اس کے پیسز چھپوا دیں، ایک A4 پہ آ جاتے ہیں، میرے خیال سے 8 آرام سے آ جائیں گے، اور اس کو پھر وہ بہت ساری فوٹو کاپیز بنا دے اور اس میں صرف کاٹ کے نا اور اس پہ صرف فل ان دا بلینکس کر دے، بندے کا آیا جو بھی حلقے کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں. ایک یہاں پر مانو آتی تھی، انہوں نے ہاتھ سے لکھ کے بنایا ہوا تھا، تو لوگوں کے پاس کلیور آئیڈیاز ہیں، ان کو ہم کاپی کریں. مگر یہ جو ہے پرچون کی دکان پہ یا دودھ کی دکان پہ یا چائے کی کافی کی دکان پہ، جو بھی پاکستان میں جہاں لوگ زیادہ لوگ جاتے ہیں مارننگ میں، یا تندور جو بھی ہو، وہاں جا کے ان کو بولو کہ وہ اپنے موبائل سے یہ 8300 پہ لوگوں کی انفارمیشن لے، پھر ان کو پرچی بنا کے دے دیں. تو یہ ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں گے. اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، ان کو ہم سے کو پیسے پوسے چاہیے، تو ہم بھی یہاں سے ان کو اوبیسلی کسی طریقے سے ہم ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا پیسے بھیج سکتے ہیں. مگر یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کیونکہ گراؤنڈ پہ آپ کو پتا ہے کون سا دکاندار پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے. ٹھیک ہے یہ پوسٹر لگانا اچھی بات ہے، مگر یہ پوسٹر اٹھا کے پھینک رہے ہیں. تو میرے خیال میں پوسٹروں کے سے زیادہ پروڈکٹیو یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو ان کا حلقہ نمبر بتائیں. ہمارے اوسی بھائی کا لسٹ میں نام ایک حلقے میں لکھا تھا، جب انہوں نے 830 پہ پتہ کیا تو ان کو دوسرے حلقے میں پھینک دیا. مطلب 52 سے اٹھا کے 53 میں بھی نہیں ڈالا، 54 میں بھی نہیں ڈالا، 55 میں ڈال دیا. اتنا دور ان کو ڈال دیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اسی او پی ایف بھائی کے وہ حلقے میں ان کی دوستی ہو گئی ہے تو ڈاکانے ان کے مل گئے. مگر کہنے کا مطلب یہ کہ آپ سے ڈبل گیم کھیلیں گے. چودھری بھائی آپ کے پاس تو لسٹ ہے نا، آپ اپنی لسٹ میں دیکھو، لسٹ میں جو لوگ ہیں ان میں جتنے بھی اوورسیز ہیں 80% اوورسیز کے انہوں نے ہمارے حلقے اٹھا کے دور جگہ پھینک دیے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر ہمارے یہ مزمل بھائی یہاں پر آتے ہیں، ان سے مزمل لیبر بھائی، جی سرکار پلیٹیں ہمارے اوپر ہی گرانی تھی. آج میں چودھری ہوگا بھائی تو کے نا، سیٹ کے نیچے تو بیٹھا بھانڈے دھونے ہوں، پلیٹیں میرے بھی مائک بند کر کے دھویا کر. وہ پانڈے پلیٹیں دل کے میرے تو بھی پہ پھینک میں رہے ہیں سننا. آج ساری پلیٹیں میرے پہ پھینک رہی ہیں. مار کے سیرے چ مار. میں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا چلو اسی بھائی کو بھی دو یار، اسی بھائی کو دو، فوزیہ کو دو، چھوڑ بول دے وہ بھی. جی اوسی بھائی، اوور ٹو یو اوسی بھائی. ہاں نہیں یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ اسٹینشل ٹائپ ہوتی ہیں وہ بنوا لیں کہیں سے، ڈائیاں سی جسے آپ کہتے ہیں. تو وہ جو لوگ لکھ پڑھ نہیں سکتے ان کے ہاتھ کے اوپر آپ لگا دیں، خواتین کی بات ہے خاص کر، تو اس کو نا وہ بالکل انشاءاللہ اس میں مس میچ نہیں کریں گی انتخابی نشانات کی وجہ سے. تو باقی میں نے تو ویسے بی ایف ٹی بھائی جس بندے سے پوچھا ہے نا، لوگوں کو بالکل کوئی مغالطہ نہیں ہے، نہ تو اپنے کینڈیڈیٹس کے بارے میں ان کو کوئی وہ ہے کہ کوئی مغالطہ ہے، نہ ان کو انتخابی نشانات کے اوپر کوئی کنفیوژن ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے، لوگوں کو ہر طرح پتہ ہے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے بہت سے ایسے ریموٹ علاقے ہوں گے
جہاں تک ہماری ایکسیس نہیں یا جس کی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، تو وہاں خاص کر جو خواتین ہوں گے، خاص کر تھوڑی زیادہ عمر کی جو ہماری مائیں ہیں، وہ نہیں ان چیزوں کو سمجھتی، یا ان کو ہو سکتا ہے کہ جب جائیں اندر تو وہ کنفیوز ہو جائیں بیلٹ پیپر دیکھ کے، تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر یہ ایک اچھی ٹیکنیک ہے. جی ابوٹی سر. جو اس میں دیکھو ان کو نام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس وہ انتخابی نشان کو دیکھیں، کسی کی بکری ہے، کسی کا گائے ہے، بھینس ہے، یا جو بھی ہے، مرغی ہے، جو بھی ان کا نشان ہے، اس نشان کو وہ دیکھیں گے، ٹھپا یہ تو لگائیں گے بی اور ایف ٹی آرام سے بھائی نکل آئیں نیچرلی گے. لیول پہ تو جو امیدوار ہیں نا، امیدواران ہیں، یہ ان کا کام ہے، یعنی کہ یا ان کی جو ٹیمیں نیچے بیٹھی ہیں آن گراؤنڈ، یہ ان کا کام ہے کہ اس طرح سے چیزیں کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اوور نائٹ یہ کریں یہ چیزیں. اوسی بھائی رپورٹیں آ رہی ہے 10% لوگ ابھی بھی کام نہیں کر رہے، 10% کام نہیں کر رہے. اللہ عالم ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر رپورٹیں آ رہی ہیں کہ دے آر ویری ویری کیا کہتے ہیں لیڈ بیک، یا وہ سمجھ رہے ایوری تھنگ از ان دا بیگ، اور یا اللہ عالم ہے. دیکھو کسی پہ ایکوزیشن نہیں لگانی چاہیے، گناہ ملتا ہے، مگر 10% جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو نیچے لوگ ہیں ہمیں تو خان کو جتانا ہے نا، ڈزنٹ میرا میٹر اوپر خیال کون ہے بیٹھا ہے، بی ایف ٹی بھائی ہم یہ نے بہت خان کے اچھی ٹکٹ بات کو ہے، میکسیمم نمبر آف بہت اچھی بات ہے جو آپ باتیں کرتے رہتے ہیں. میں تو ویسے ایک تھوڑا سا میرا اینگل، شاید یہ 4-5 دن میرے لیے نہیں ہے، یہ آپ باتیں کریں تو میں سنتا ہوں بیٹھ کے آپ کی باتیں. 9 تاریخ کے نہیں، بعد میں ہماری آپ کی نہیں طرف شروع بھی آ ہوگی رہا ہوں، آپ انشاءاللہ. کو بھی آپ نہیں وہ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، مگر دیکھو میں تھوڑا سا پازیٹیو نہیں تھی، مجھے تو ریزلٹ بھی پتا ہے، مگر ابھی اوبیسلی براڈ پہ نہیں کہہ سکتے، وہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم بولیں گے. تو مگر مین کام ہے دیکھو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور ان کو آگے لے کر چلنا. یہ جو ابھی ہم بتا رہے ہیں نا، آج جو ہوا، اس سے بھی برے واقعات ہونے والے ہیں، ابھی اللہ نہ بھائی کرے. لوگ ٹھیک ہے اتنے نا؟ زیادہ موٹیویٹیڈ ہیں، اتنے زیادہ موٹیویٹیڈ ہیں، آپ میں سوچ ہی سکتے ہیں کہ لوگ پوری قوم کی اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ ایڑیوں کے بل بیٹھے ہیں کہ وہ 8 فروری کا دن آئے اور ہم نکلیں، ہم ووٹ ڈالیں. ہم یقین کریں جو آن گراؤنڈ ہمارے پاس یہ ساری سچویشن میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. الیکشن ڈے میں کے اوسی بھائی میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا. میرا کل میرے فون پہ بات ہوئی ہے اور بڑی زبردست پوزیشن ہے اور بہت غصے میں ہیں لوگ. جی ایک پوسٹر بھی نہ لگے. دیکھیں عابد بھائی، پورے حلقے میں آپ سارے پوسٹر بھی اتار دیں گے نا، آپ ہر چیز ختم بھی کر دیں گے نا، عوام یہ اس طرح کا الیکشن تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے. شاید 1945 کا جناح صاحب کا الیکشن بھی نہیں ہوا، شاید بنگلہ دیش کے مجیب الرحمان والے الیکشن بھی اس طریقے سے نہیں ہوئے. تو وہ کل حبیب الرحمان، ایک حبیب اکرم جو ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ چھوٹا سا اوریا مقبول کے ساتھ، تو وہ 2018 کا ایک واقعہ سناتا ہے. کوئی اٹک کے کسی حلقے کے اندر وہ پتہ سروے کرتا ہے، تو وہ سروے کر رہا تھا، تو اس نے کسی سے پوچھا، یہ 2018 کا واقعہ ہے، کسی درمیانی عمر کا وہ کہتا بندہ تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں. تو میں نے اس سے پوچھا آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ تو اس نے یہ جیب میں سے ایک ٹیلی فون نکالا، تو وہ ٹیلی فون کا نام اس کو نہیں، مطلب وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا کہ اس کو سمارٹ فون کہتے ہیں یا جو بھی. تو اس کو کہتا ہے یہ، اس کو اپنی زبان میں بھی، یہ جڑا شیشے والا موبائل ہے نا، جہدے کول بھی شیشے والا موبائل ہے، وہ نواز شریف کی ووٹ نہیں پاندا. یہ 2018 کا وہ واقعہ بتا رہا ہے. تو بھائی یہ زبردست آپ جو ہے، زبردست. یہ جو انفارمیشن ہے نا اور نالج ہے، وہ مرج ہو کے آپ کی پاکٹ میں آ چکے ہیں، تھینکس ٹو دس ٹیکنالوجی. یہ جو اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے، یہ نالج اور انفارمیشن کی ایج میں بوتھ آر بینگ کنورج، اور آپ کے پاکٹ میں یہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ آئندہ شاید آنے والے زمانوں کے اندر جب الیکشن ہوں گے، تو یہ جو روایتی ٹول ٹمکا، یہ وہ پوسٹر شوسٹر، یہ ختم ہی ہو جائیں گے. دے آر میننگ لیس. اچھا، یہ جو ابھی حالیہ الیکشن ہے نا، 8 فروری کا جو الیکشن ہوگا، نتائج اس پہ کچھ بھی ہوں، اس میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس نے جو الیکشن کی سائنس ہے، الیکشن کی سائنس کے جو بیسکس ہے، جو اس کے ایکسز ہیں، میرا خیال ہے اس کو تلپٹ کر دیا. یعنی پورے کی پوری جو الیکشن کی ایک سائنس ہوتی تھی سنس دی بگننگ آف دی ٹائم، جب سے کافر آئے، کافروں نے بتایا کہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں، تو اس طریقے سے بادشاہ زندہ باد بادشاہ مردہ باد نہیں کرنا، آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں. تو کافروں نے ہمیں بتایا آ کے، تو سنس دین، تب سے لے کے اب تک، یعنی برِ صغیر میں ہماری ایک الیکشن سائنس، بلکہ ساری دنیا میں ایک سائنس ہے.
الیکشن کی. تو یہ جو آپ کے ابھی ہو رہے ہیں انتخابات، انہوں نے اس سارے نظام کو تلپٹ کر دیا ہے. آئندہ آپ الیکشن جب کروائیں گے تو الیکشن کرنے کے طریقہ کار، کمپین کیسے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، یہ ورچوئل جلسے جو ہو رہے ہیں، یہ جس طریقے سے انفارمیشن کی ٹرانسمیشن کے اوپر یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بینر بونر یہ ختم ہی ہو جائیں گے. کہ کیا خیال ہے عابد بھائی آپ کا؟ سر جی آپ یقین مانیں کہ میں نے چکوال فون کیا. چکوال کو آپ جانتے ہیں میرے خیال میں اوسی بھائی، جو وہاں کا علاقہ فیم جی میں کسر. بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ہاں جی، وہاں پہ ایک علاقہ فیم کسر ہے، اور وہ یعنی بیکورڈ علاقہ ہے، بہت بیکورڈ علاقہ ہے. اب میں نے وہ کسی فوتگی کے لیے فون کیا تھا. فوتگی کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے، انہوں نے وہ چھوڑ کے اور وہ عمران خان کی بات کر رہے تھے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عمران خان کی باتیں شروع کر دی. ظلم ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ سر اس علاقے کو آپ جانتے ہیں، اگر پتھر بھی اٹھاؤ نا تو اس کے نیچے سے کوئی کرنل، کوئی میجر، کوئی نہ کوئی شہید وہاں سے نکلے گا. کیا خیال ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں نا سر؟ اور وہ لوگ جی عابد بھائی ایسے ہی ہے. چکوال آپ کا گجر خان چکوال، جہلم، کسی حد تک گجرات، یہ بڑی پیور مارشل بیلٹ ہے، اور زیادہ تر جو کمیشنڈ افسر ہیں وہ انہی علاقوں میں سے ہیں آپ کے فوج کے. جی بالکل سر اسی طرح ہے. تو اس پسماندہ علاقے میں سر وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ پولیٹیکلی بات کر رہے ہیں، اور اتنی ویئرنس ہے وہاں پہ کہ جس کا اندازہ نہیں ہے. اور لوگ اچھا ایک اور بات ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ عمران دا. اب میں اس بارے میں بول نہیں سکتا. وہ ساتھ میں وہ ایک پاری سی گال بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کسی نے اس طرح کیا تو ہم اس کے ساتھ اس طرح کریں گے. سر جی یہاں تک لیول پہنچا ہوا ہے عوام کا. تو انشاءاللہ عابد بھائی میں نے پہلے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ یہ فوجی ہمیں انگلی پکڑ کے اس جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں جہاں ہمیں جہاں جانا ہے. جو ہماری منزل ہے آزادی کی، یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. اور جو ہماری کچھ تھوڑے بہت سمجھ لیں کہ مغالطے اور خوش فہمیاں اور وشفل تھنکنگ تھی ان کے بارے میں، جو باقی بھی رہتی ہے تھوڑی سی شاید، وہ یہ خود ہی ختم کریں گے. یعنی آپ دیکھتے جائیں، یہ آپ کو لے کے جائیں گے اسی جگہ پہ لے کے. سر جی آپ نے اسی بھائی جس وقت بات کی تھی نا، تو میرے دماغ میں وہی بات آ گئی تھی. میں نے بالکل 100% آپ نے صحیح پوائنٹ پہ ہاتھ رکھا تھا. اور یہ علاقہ ہے، میں نے اسی لیے اس علاقے کا نام لیا کہ آپ جانتے ہیں اس علاقے کو کہ یہاں سے فوجی جنرل ٹکا سے لے کے کون سے یہاں سے اس علاقے سے سارے وہ ٹوٹل سر ٹرن آؤٹ ہو چکے ہیں سر. اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو 80% ٹرن آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں. وہاں سے اب یہ کوئی روڈ بھی نہیں اٹھائیں گے اور نہ آئے گا ان کے پاس. یہ خیبر پختونخوا کے بعد یہ پہلا علاقہ ہے جہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے. پچھلے 2 سال سے، کل یہ بی ایف ٹی میرا خیال ہے یا کوئی بتا رہا تھا ہمیں کہ پچھلے 2 سال سے کے پی کے اندر سے کوئی بندہ نہیں اس فوج میں نہیں آیا. میں نے بتایا تھا، میں نے آپ نہیں بتایا. اگلی ہماری شاید کیمپین کا ایک کمپوننٹ یہ بھی ہوگا انشاءاللہ کہ ہماری ماؤں سے اپیل ہوگی، پورے پاکستان کی ماؤں سے ہم اپیلیں کریں گے کہ اپنے بیٹے اس غیر ملکی قابض فوج کو اپنا بیٹا نہ دیں آپ، کیونکہ یہ کفر کے اوپر ایک فوج ہے. آپ دیکھیں سر، ان کو جب اسرائیلی جھنڈا ان کے پاس آتا ہے تو یہ مسلمان بن کے تو وہ جناب اسلامی انتخاب پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب ان کو سوئچ آن کیا جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کو قتل عام شروع کر دیتے ہیں. ان کا اپنا کوئی مائنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں انہوں نے ایک سوویت رشیا کے خلاف جنگ لڑی تو بہت بڑے ایونٹ ہوئے آپ کی تاریخ کے اندر. پچھلے 30 سالوں کو اگر دیکھ لیں، زیادہ دور بھی نہ سر آپ جائیں، یہ پچھلی 3 دہائیوں کی آپ دیکھ لیں. یعنی کہ ہماری اس وقت کم سے کم 3 نسلیں ایسی ہیں، 3 نسلیں ایسی ہیں جنہوں نے ان پچھلے 30 سالوں کو کم و بیش
ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتے دیکھا ہے. تو جب یہ سوویت رشیا میں امریکہ کا اور اسرائیل کا ایجنڈا تھا تو انہوں نے اسلامی جو مدرسوں کے بچے تھے جو ہمارے کبھی صرف دین سے واقف تھے یا اللہ کا کلام پڑھنے والے ہوتے تھے، ان کو انہوں نے ٹریننگ دی، ان کو انہوں نے عسکریت پسندی کی ٹریننگ دی، ان کو کلاشنکوف دی، ان کو اسلحہ دیا، ان کو استعمال کیا سوویت رشیا کے خلاف امریکی اور اسرائیلی ایجنڈے کو اچیو کرنے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اسی فوج نے انہی لوگوں کو قتل عام کیا، انہی مسلمانوں کا قتل عام کیا امریکی اور اسرائیل. یعنی اس کا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ہاؤ ڈینجرس دس مافیا از. ان کا اپنا کوئی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی صورت نہیں ہے. یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ خالصتاً ایک غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. آج ان کو دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے، جیسے ایجنڈا دیا، ان کو ایجنڈا دیا آپ سی آئی اے نے کہ آپ نے جو جرائم پیشہ مافیا ہیں ان کو ڈیل کرنی ہے، ان کے کیسز ختم کرنے ہیں، ان کو لے کر آنا ہے. آپ نے عمران خان کو جو ہے وہ سیک کرنا ہے. اس کے بعد جس حد تک آپ جانا چاہتے ہیں 5 10 20 50 ہزار اگر آپ کو لوگ قتل بھی کرنے پڑتے ہیں تو آپ کر دیں. جیسے مرسی کے میں انہوں نے مصریوں نے 10,000 بندے مار دیے تو انہوں نے کیے ہیں. آپ کو جو بھی ہیومن رائٹ کی وائلیشن آپ نے کرنی آپ کر دیں. تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ان ڈسکائز ہے کہ ہمیں اس چیز کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ریفریشر کورس ہمارا بطور قوم ہوا کہ ہمیں وہ بہت ساری چیزیں پتہ چل گئیں 2 سالوں کے اندر جو شاید ہمیں معلوم نہ ہوتی. ادروائز یہ پھر چھپے رہتے، یہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے اس جال سازی کے پیچھے چھپے رہتے. تو اب ٹھیک ہے 4 دن 5 دن ہیں، اب سر دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے آگے. جی انشاءاللہ سر اچھا ہوگا، 100% رزلٹ نکلے گا اور لوگ نکلیں گے. احمد بھائی جی اس سر. بھائی انہوں نے میں نا کل اپنی یونین کونسل نا 1-2 ہیڈ ماسٹر نے سکول دے استاد نے انہوں نے رابطہ میرا ہویا سی تے میں انہوں نے آکھیا وا پنڈ چ تھوڑا جہا نا مول شول بنائیو تے دھیان رکھیو. انہوں نے منو تروں دا ایک ہی جواب آیا، منو کہندے تانوں نمبر بھیجاں دے او دے تے رابطہ کریو تے پھر گپ شپ لاں دے، کیونکہ سانوں اتوں جڑے آرڈر آئے نے بڑے سخت آئے نے. ساڈا جڑا ووٹ ہے وہ انہوں نے آکھیا جی جدھر پانا انہوں نے سانوں 10 اڑے ہے. ٹھیک ہے، ایک گورنمنٹ دے ادارے جتنے بھی ہیں نا یہ سارے نوں اتوں آرڈر آئے نے جناب، انہوں دے مطابق چلدے پے نے. ٹھیک ہے، اچھا میری اپنی گل ہوئی ہے چودھری 1 منٹ میں روکاں گا، میں تھلے جاؤں گا تے اے ایس صاحب آئے نے، اے ایس راجا سر آپ آئے اوپر. میں تھوڑا جا کام کر کے پھر آتا ہوں. ہاں چلو ٹھیک ہے چودھری ٹھیک ہے. ایک منٹ عابد بھائی، آپ نیچے جاؤ گے ہم سب گر جائیں گے. آپ بیٹھو ہم جاتے ہیں، آپ کیوں نیچے جا رہے ہو؟ ہم گر جائیں گے. نہیں میں دوسری آئی ڈی کی بات کر رہا تھا. جی سر بسم اللہ سر. جی بسم اللہ. جی سر. جی اسی بھائی. السلام علیکم راجو بھائی. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام راجی جی، کیا حال ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راجا میری جان کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اس سب بھائی باقی سب لوگ کیسے ہیں؟ سب خرید سے؟ جی الحمدللہ سب خیریت سے. بتاؤ کیا ہوا یار، آپ نے نہ بتایا نہ فون کیا، خیر سے ہو اس گیا؟ سب بھائی وہ کل کے دن گئے تھے، الحمدللہ کافی سارے معاملات ہو گئے. بس ایک چھوٹا سا ایشو رہتا ہے، منڈے کو انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گا. باقی کینسلیشن وغیرہ کروا دی ہے اور سرٹیفکیٹ وغیرہ سارا لے کونسلیٹ لیا. کا ہوگا میرے خیال سے، ہے نا؟ جی 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 ہاں، بس وہ یار کینسلیشن آپ اور کو امیگریشن بولا ہو بھی گیا تھا سارا. یار، بتانے کے لیے آپ کو بولا بھی تھا یار. آپ بول دیتا بندہ کر دیتا کچھ نہ کچھ یار، ادھر ادھر فون گھما کے. عیسیٰ بھائی ایکچولی وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ مینیج کر رہے تھے سارا، تو ضرورت نہیں پڑی. کبھی بھی پڑی بھائی تو انشاءاللہ ضرور یاد کریں گے آپ کو. نہیں کبھی بھی ایسا کام ہو، کچھ ضرورت ہو یار، یاد کرو بھائی. کس لیے بیٹھے ہو یہاں پہ یار؟ بالکل ضرور انشاءاللہ آپ کے بغیر کہے انشاءاللہ یہ سبھی یاد کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو کیسے ہیں سارے لوگ؟ کیا کوئی خبر ہے آج کی، اور کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے؟ اگر تھوڑا کچھ میں بھی بات کرنا چاہوں تو. سر وہ کہتے ہیں کہ وہ مریم نے نا وہ 4.5 مہینے میں بچی پیدا کی، تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ہے نا وہ جو ہے وہ شرعی جو ہے نا نکاح کیوں کر لیا. ہم بدنام ہیں تو خان صاحب کیوں نہ ہو بدنام. اس پر بات ہو رہی ہے. جی
देखें ईसा भाई, इस पे तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वतइज़ मंतशा वतज़िल्ल मंतशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, कि रब ताला वो जो मर्जी कर लें ये लोग, जब तक रब ताला ने खान साहब को इज्जत दी हुई है ना। इससे पहले भी आप देखें 2002 का जो इलेक्शन हुआ है खान साहब का, उस इलेक्शन में सीता वाइट को लेके आ गए और बहुत सारा कुछ ऐसा किया। रब ताला ने इस बंदे को दिन ब दिन मज़ीद इज्जत दी। आप रिसेंटली चेक कर लें, रियाम खान का जो इशू हुआ था वो पूरी की पूरी किताब लिख दी और फिर भी रब ताला ने मज़ीद इस बंदे को इज्जत दी। और आज ये देख लें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, आज मुझे जिस चीज़ का एक दुख हुआ है वो ये है कि इससे पहले मुझे आज नसीरुद्दीन शाह साहब का एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि बनो दुश्मन रहो दुश्मन, करो दुश्मन जियो दुश्मन, पर नसीर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। और इन लोगों की जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है ना, जितनी भी PDM और ख़ान साहब के मुखालफिन जो हैं, इन पे अल्लाह पाक का एक बड़ा ख़ास करम मैं इसको कहूँगा हुआ है कि इन्हें अल्लाह पाक ने बहुत बड़े ज़र्फ़ वाला दुश्मन दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में मेरा कोई दुश्मन बने तो ख़ान साहब जैसा ज़र्फ़ वाला दुश्मन आना चाहिए। और फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि ये सारी चीज़ें पहले भी ख़ान साहब के साथ होती रही हैं, लेकिन आज का जो इशू हुआ है ना, उस इशू में एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, ये पूरी दुनिया से आपको स्कॉलर्स मिलेंगे जो ख़ान साहब के इस इशू पे बात करेंगे और यहीं से रब ताला ख़ान साहब को इतनी इज़्ज़त देगा कि शायद इन लोगों को सोच और समझ में भी नहीं है कि ये फ़ैसला एक ऐसी चीज़ बन के इनके मुंह पे मार दिया जाएगा। सारी ज़िंदगी में ये लोग इस फैसले के पीछे छुपेंगे, छुप नहीं सकेंगे। ये इस कदर रब ताला इनको ज़लील करेगा। उसकी वजह यह है कि देखें, रब ताला भी बोतान को कभी रब ताला के यहाँ भी कबूल नहीं है। और ऊपर से एक ऐसे इंसान के बारे में, ऐसी औरत के बारे में कि जिसका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक ही नहीं है, हर इंसान जानता है उनको। और बाकी देखें, शर्म की बात यह है कि 5 साल पहले मैं यही मानिका के मुंह से सुनता था कि बुशरा बीबी माशाल्लाह एक करैक्टरफुल औरत हैं और वो परहेजगार हैं, और वो बंदा टीवी पे बैठ के मिसालें दिया करता था। और आज इन हरामखोरों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि 5 साल के बाद वही उनके करैक्टर पे बात करना शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिसीजन है, ये पाकिस्तान में बैठे हुए ये जो 2 टके के और 2 नंबर मुल्ला, रिमोट कंट्रोल जो मुल्ला हैं, ये इनके मुंह पे तमाचा है। ये पाकिस्तान में बैठे हुए इंसाफ की बातें करने वाले उन अमरकन दलालों के मुंह पे तमाचा है। ये इस पूरी कौम के मुंह पे तमाचा है और ये हर जी शऊर के मुंह पे एक तमाचा है कि अब निकाह भी मतलब पाकिस्तान के अंदर एक मुआमा बन गया है। अब निकाह करना भी पाकिस्तान के अंदर जुर्म हो गया है। मैं तो इतना कहूँगा कि खान साहब को सुन्नत रसूल पूरी करने यानी कि निकाह करने की सज़ा ये दी गई है कि 7 साल उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। अल्लाह ना करे वो जेल में रहेंगे नहीं, लेकिन मैं इस डिसीजन के नज़र में कह रहा हूँ कि ये खान साहब को एक सज़ा दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए। अभी तक जितने पाकिस्तान के अंदर ये जो मुर्ग खोर कहूँगा मैं इनको, हलवा खोर कहूँगा, दीन फरोश कहूँगा, ये सबसे पहले ये दीन की बातें करने वाले, कुरान की बातें करने वाले, ये 2 नंबर जो मुल्ला हैं, ये इनका सबसे पहले इखलाकी और शरई फ़र्ज़ बनता था कि ये बाहर निकलते, बात करते और इस चीज़ की मजम्मत करते और इस डिसीजन अभी तक वापस ले लेना चाहिए था इनको। लेकिन अफसोस की बात है, आप सब लोग समझते हैं, हम इस पे मज़ीद क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुल्ला से ले के हर तबके के जो लोग हैं वो रिमोट कंट्रोल हैं। वो कंट्रोल होते हैं हमारे GHQ से और GHQ कंट्रोल होता है हमारे वाइट हाउस से। और मज़ीद इस पे क्या बात कर सकते हैं। मैं तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबको एक चीज़ कहूँगा कि ईसा भाई समेत आपको भी ये कहूँगा कि इस चीज़ पे जो खान साहब के लिए उन्होंने किया है, मैंने पहले भी आपको कुरानी आयत बताइए कि रब ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। हम लोग एटलीस्ट इस पे बात नहीं करें, हम लोग बिल्कुल इस पे बात नहीं करें, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो
معاملہ ہوا ہے آج، اور اس پہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خاندانی تربیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ایشو ایک ایسا ہے، یہ ہر گھر میں چاہے کوئی اچھا ہو یا برا ہو، جو ہے عورت کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی ہے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو. سو ان چیزوں پہ بالکل کومنٹس نہ کریں کسی مخالف کے. میرا ایک مشورہ ہے، سوری ٹو سے، شاید میری بات سب کو بری لگے، کوئی بھی عورت ہے انکلوڈنگ مریم نواز، میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل اس پہ بات ہم لوگ نہیں کریں. یہ جو معاملہ ہے یہ رب تعالیٰ کے ہاں بھی چلا